خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ سلطانہ اور اس کے 3 ساتھیوں نے صحن کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو بندوقوں کی زد پر لیا ہوا تھا، جبکہ باقی ساتھیوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ وہ نہایت تیزی سے مردوں کے جسموں پر موجود سونے چاندی کی چیزیں اتروا رہے تھے اور ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے تھے۔ کچھ لوگوں سے تو انہوں نے قیمتی کپڑے بھی اتروا لیے تھے۔ وہ زیر جاموں میں کھڑے شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ اردو ناول سلطانہ ڈاکو، قسط نمبر 27۔ اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت سلطانہ نے ہی کی تھی کہ جن لوگوں کے کپڑے زیادہ قیمتی نظر آئیں وہ اتروا لیے جائیں۔ انہیں اپنے لیے ان کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی۔ سلطانہ کا ارادہ تھا کہ جاتے وقت یہ لوگ یہ کپڑے غریبوں کی بستی میں پھینک دیں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ غریب بھی کم از کم ایک بار تو امیرانہ لباس پہننے کی حسرت پوری کر سکے۔ شاید وہ لوگ ایسے لباس پہن کر گلی کوچوں اور بازاروں میں تو نہ نکلتے، لیکن کم از کم اپنے گھر میں پہن کر تو خوش ہو سکتے تھے۔ شاید ان کے لیے یہ احساسی خوشی کا باعث ہوتا کہ ان کے پاس ایسے لباس موجود ہیں، اور کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ یہ لباس پہن کر گھوم پھر بھی لیتے۔ لوگ ایسی چیزیں سرعام استعمال کرتے وقت فخر سے کہہ دیا کرتے تھے کہ وہ انہیں سلطانہ ڈاکو کی طرف سے ملی ہے۔ سلطانہ کے کچھ ساتھی اندر بھی جا گھسے تھے اور عورتوں میں لوٹ مار کر رہے تھے۔ زیورات اور نقدی وغیرہ کے تھیلوں جمع کر رہے تھے۔ جہیز کی تمام زیورات اور بہترین کپڑے بھی انہوں نے تھیلوں میں ڈال لیے تھے۔ سلطانہ نے جو فائر کیے تھے وہ شامیانوں میں موجود اس کے ساتھیوں کے لیے سگنل کی طرح تھے۔ انہوں نے وہاں بھی لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ سلطانہ کے شکار 3 جگہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اسی مناسبت سے سلطانہ نے اپنے ساتھیوں کو بھی 3 ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ لوٹ مار کا کام تیزی سے ہو سکے اور کسی قسم کی مزاحمت سے واسطہ پڑے تو وہ آسانی سے اس سے نپٹ سکے۔ زیادہ بڑے ہجوم میں ان کے گر جانے کا اندیشہ نہ رہے، اس کی یہ حکمت عملی کامیاب جا رہی تھی۔ سلطانہ خاص طور پر تیرتھ سنگھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ لگتا یہی تھا کہ تیرتھ سنگھ کا کسی قسم کی مزاحمت کرنے یا بہادری دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ یقیناً اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سلطانہ کی دہشت اتنی تھی کہ اس کا نام سن کر ہی تیرتھ سنگھ کے آدمی اور اس کے تمام مہمان بھیگی بلی بن گئے تھے۔ تیرتھ سنگھ کو یقیناً اندازہ تھا کہ کسی معجزے کے تحت اگر وہاں موجود سب لوگوں میں جرت پیدا ہو بھی جاتی اور وہ ڈاکو کے قابو کرنے کی کوشش کرتے تو ان کی یہ کوشش انتہائی احمقانہ ثابت ہوتی۔ صحن کے چاروں کونوں پر کھڑے ہوئے 4 مسلح ڈاکو ہی صحن کو لاشوں سے پاٹ دینے کے لیے کافی تھے۔ لوگوں کے ہجوم پر اگر 3-4 اطراف سے فائرنگ شروع ہو تو لاشیں بے حساب گرتی ہیں۔ اس بات کا تیرتھ سنگھ کو اچھی طرح اندازہ تھا اور ان ڈاکو کے آدھے چہرے گو کہ ان کی پگڑیوں میں چھپ چکے تھے، لیکن ان کی صرف آنکھوں سے ہی ان کی صفاقی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں خون کی پیاس تھی اور یہ لوگ اپنے انجام سے گویا بالکل بے پرواہ تھے۔ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر پھرنے والے لوگ تھے۔ تاہم تیرتھ سنگھ کو کئی بار آنکھوں میں امید کی ہلکی سی رمق لیے مین گیٹ کی طرف دیکھ چکا تھا۔ گو کہ اس وقت مین گیٹ اندر سے بند تھا، لیکن شاید اسے کوئی مدھم سا بھی امکان نظر آ رہا تھا کہ کچھ لوگ گیٹ توڑ کر یا دیوار پھلانگ کر ان کی مدد کو آ جائیں۔ سلطانہ نے گویا اس کے خیالات پڑھتے ہوئے دور ہی سے کہکہا لگا کر اونچی آواز میں کہا، دروازے کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنا بیکار ہے تیرتھ سنگھ۔ تیرے سپاہی اس وقت دنیا سے بے خبر بیٹھے میٹھے میٹھے سپنے دیکھ رہے ہیں، اور باقی رہے تیرے مہمان تو باہر ان کی بھی حجامت بن رہی ہے۔ یہ سن کر تیرتھ سنگھ کے چہرے پر مایوسی بڑھ گئی۔ سٹیج پر سرزندے اپنے ساز چھوڑ کر چوہوں کی طرح سکڑے سمٹے بیٹھے تھے۔ رقاصہ پر اس ساری صورتحال کا عجیبی اثر ہوا تھا۔ وہ گویا اپنی جگہ بت بن کر رہ گئی تھی اور ایک ٹک سلطانہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ سلطانہ بھی اس کے ان حماق کو محسوس کر رہا تھا اور وہ اس پر حیران تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رقاصہ اس کی طرف اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی، جیسے اس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ اسے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات تھی کہ اس رقاصہ جیسی
کوئی حسین اور پرکشش عورت یوں سحر زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ اس وقت تو اس کا آدھا چہرہ بھی پگڑی کے کپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یہی سمجھایا کہ رقاصہ شاید اس سے دہشت زدہ تھی۔ چند منٹوں کے اندر اندر وہاں لوٹ مار کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ اندر کے کمروں سے بھی سلطانہ کے ساتھی تھیلے اٹھائے نکل آئے۔ وہ سب لوگ مہمانوں کو بندوقوں کی زد بھری رکھتے ہوئے الٹے قدموں گیٹ تک پہنچے تھے اور اسے کھول کر ایک ایک کر کے نکل گئے۔ آخری آدمی نے باہر نکلتے ہی گیٹ کا بولٹ باہر سے چڑھا دیا اور سب لوگ اندر بند ہو گئے۔ باہر آ کر ڈاکو نے شامیانوں میں لوٹ مار میں اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بٹایا۔ سلطانہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھی نے دولہا کی پگڑی اور اس کے گلے میں پڑی ہوئی قیمتی موتیوں کی مالیں بھی اتروا لی تھی، لیکن وہ اس سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ دولہا اس کے سامنے خوفزدہ کھڑا تھا۔ اس وقت دلہن بھی وہاں موجود تھی۔ وہ تو خوف کے مارے باقاعدہ رو رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو دولہا کی کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اڑسا ہوا تھا۔ سلطانہ کا ساتھی اس کے زیورات بھی اتروا چکا تھا، حتیٰ کہ اس کی ناک میں نتھ اور ماتھے پر جھومر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا اور خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس وقت وہ اچھی خاصی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ سلطانہ نے دولہا کی پگڑی اپنے ساتھی سے لی کیونکہ اس کے پاس اور بھی کافی سامان تھا۔ پگڑی بہت خوبصورت تھی، اس پر بھی قیمتی موتیوں کی مالائیں لپٹی ہوئی تھی۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر اپنی پگڑی اتاری اور اس کی جگہ دولہا کی پگڑی پہن لی۔ دولہا کی موتیوں کی مالائیں بھی اس نے اپنے ساتھیوں سے لے کر اپنے گلے میں پہن لی۔ شامیانوں میں بھی لوٹ مار کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ سلطانہ نے ایک خاص آواز نکال کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا کہ اب انہیں وہاں سے نکل لینا چاہیے۔ سلطانہ کے اندازے کے مطابق ان کی توقع سے زیادہ مال ان کے ہاتھ آ چکا تھا۔ ان کے خیال میں یہ ان کی اب تک کی سب سے اچھی واردات تھی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ واردات کے بعد وہ سب مختلف سمتوں میں بکھر جائیں گے تاکہ ان کا پیچھا کرنا آسان نہ رہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس باغ میں جمع ہوں گے جہاں ان کے گھوڑے موجود تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ تیزی سے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ صبح منہ اندھیرے ان کے دو ساتھی بھی یرغمالیوں کو چھوڑ کر اسی طرف روانہ ہو جائیں گے جو قریبی جنگل میں موجود تھے۔ صرف سلطانہ کا گھوڑا قریبی بستی کے پیچھے بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے سب مہمانوں کو ایک ہی شامیانے میں جمع کر لیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے سلطانہ نے ان سب کو خبردار کیا، اگر آدھے گھنٹے تک کسی نے شامیانے سے باہر آنے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ آدھے گھنٹے تک ہمارے آدمی باہر موجود رہیں گے۔ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مہمان جتنے خوفزدہ نظر آ رہے تھے اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ سلطانہ کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی الٹے قدموں خیمے سے باہر آئے۔ سلطانہ نے خیمے کا پردہ گرا دیا اور وہ سب ادھر ادھر غائب ہو گئے۔ سلطانہ کے پاس دولہا کی پگڑی اور مالاؤں کے سوا کوئی مال غنیمت نہیں تھا۔ اس نے اپنی رائفل کندھے پر لٹکائی اور اطمینان سے یوں ٹہلتا ہوا حویلی کے سامنے والی سڑک پر روانہ ہو گیا جیسے وہ بھی مہمان وہاں آیا ہو اور تقریب ختم ہونے پر رخصت ہو رہا ہو۔ اس نے دیکھا کہ آس پاس کے مکان بھی سکوت اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ یہ سلطانہ کے نام کی دہشت تھی۔ وہ گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ حویلی کے کونے پر پہنچا ہی تھا کہ اس طرف کی گلی سے اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ سلطانہ کا ہاتھ فوراً اپنی رائفل پر گیا، لیکن وہ اسے ہاتھ میں لیتے لیتے رک گیا۔ گلی سے نمودار ہونے والا شخص انگریز تھا۔ وہ بے ضرر معلوم ہوتا تھا۔ وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں تھا اور ذرا نشے میں معلوم ہوتا تھا۔ اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ ادھیڑ عمر اور چھریرے بدن کا تھا۔ اس کے سر پر ہیٹ نہیں تھا اور اس کے چھدرے بال ذرا بے ترتیب تھے۔ وہ خاصا وجیح تھا اور چہرہ بتاتا تھا کہ جوانی میں زیادہ وجیح رہا ہوگا۔ وہ سلطانہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ ابھی سلطانہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، مگر انگریز اسی لمحے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، معاف کرنا جنٹل مین، ہم میرج میں آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ ہمارا گاڑی خراب ہو گیا تھا اور ہم راستہ بھی بھول گیا تھا۔ ویری سوری۔ سلطانہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ رائفل سے ہٹا لیا اور مسکرا دیا۔
انگریز بے ضرر معلوم ہوتا تھا، اس کے لہجے میں بھی ہلکا سا خمار تھا۔ اس نے سلطانہ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سلطانہ نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ جواباً اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ بھی مسکرا دیا۔ میں فریڈی ینگ ہوں، ڈی ایس پی فریڈی ینگ۔ انگریز نے خمار زدہ لہجے میں اپنا تعارف کرایا۔ ڈی ایس پی؟ سلطانہ کے ذہن میں چھناکا سا ہوا، لیکن اس کے انداز و تاثرات میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا۔ فریڈی ینگ منتظر سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ اس سے ہاتھ ملانے والا قداور اور مضبوط نوجوان بھی اس سے اپنا تعارف کرائے گا۔ جب سلطانہ نے اپنا نام نہیں بتایا تو فریڈی ینگ اس کی پگڑی اور مالاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، اچھا، تم گروم، میرا مطلب ہے تم دولہا ہے۔ جی صاحب۔ سلطانہ نے اس بات میں سر ہلایا اور سچ مچ تھوڑا سا شرما سا گیا۔ اوکے۔ فریڈی ینگ جوش و خروش سے اس کا مضبوط اور کھردرا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، تم کو شادی کا بہت بہت مبارکباد جینٹل مین۔ پھر اس نے سلطانہ کے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل کی طرف آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور الجھن زدہ سے لہجے میں بولا، تم نے شادی والا دن بھی اپنا گن اٹھایا ہوا ہے؟ وہ اصل میں صاحب جی، ہمیں خبر ملی تھی کہ شاید شادی میں آج سلطانہ ڈاکو لوٹ مار کرنے ادھر آئے، اس لیے میں نے سوچا گن ساتھ لے چلوں تو اچھا ہے۔ سلطانہ ڈاکو؟ فریڈی ینگ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں، ہم نے بھی اس کا نام بہت سنا ہے، اس کا ریکارڈ بھی پڑھا ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے۔ تم نے اچھا کیا گن ساتھ لایا، لیکن تم اکیلا سلطانہ ڈاکو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر ہاں، سلطانہ اکیلا بہت لوگوں کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب جی، سلطانہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے دور شامیانوں کی طرف اشارہ کیا، آپ ادھر چل کر بیٹھیں، میں ایک چھوٹا سا کام کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جینٹل مین، تم سے مل کر بہت خوشی ہوا۔ فریڈی ینگ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گیا۔ سلطانہ چھلاوے کی طرح وہ گلی عبور کر گیا جس سے فریڈی ینگ برآمد ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مختلف جگہوں پر بند کیے گئے لوگ اب دہشت کے اثر سے نکل آنے والے ہوں گے اور وہ جلدی ادھر ادھر نکل آئیں گے۔ سلطانہ حویلی کی پشت پر جا پہنچا۔ وہ اس طرف سے اپنے فرار کے لیے ایک راستہ منتخب کر چکا تھا، اسے ادھر سے اپنے گھوڑے تک پہنچنا تھا۔ اس میں تھوڑا سا گھماؤ پھراؤ ضرور تھا، لیکن یہ سب ان کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ان کے غائب ہونے کے بعد اگر عام لوگ یا پولیس یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتی کہ وہ کس طرف گئے ہیں تو کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا۔ سلطانہ حویلی کے عقب میں پہنچا تو وہاں ایک اور حیرت اس کی منتظر تھی۔ اس نے وہاں رقاصہ کو اپنے سازندوں سمیت دیوار کے قریب کھڑے دیکھا۔ دیوار میں چھوٹا سا ایک عقبی دروازہ موجود تھا۔ وہ لوگ شاید اس لمحے اسی دروازے سے باہر نکل آئے تھے۔ سازندے حیران و پریشان چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ تم نے باہر آنے کی بہت جلدی کی، سلطانہ نے رائفل کندھے سے اتارتے ہوئے پورے غصے سے کہا۔ ادھر میرے آدمی نے تو پچھلا گیٹ بھی بند کر دیا تھا، تمہیں یہ دروازہ کیسے کھلا مل گیا؟ اس دروازے کا کسی کو پتہ نہیں، رقاصہ نے جواب دیا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، یہ تو نظر ہی مشکل سے آتا ہے، لیکن میں اس حویلی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، کیونکہ میں خوشی کے کئی موقعوں پر یہاں آ چکی ہوں اور ٹھہر بھی چکی ہوں۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ معلوم نہیں ہوتی تھی اور مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی دلکش تھی۔ پھر بھی تمہارا اتنی جلدی باہر آنے کا کیا مقصد تھا؟ سلطانہ نے شکزدہ لہجے میں پوچھا۔ صرف تمہیں ایک نظر دیکھنا، رقاصہ نے بے باکی اور بے ساختگی سے جواب دیا۔ میں چاہتی تھی کہ تمہارے یہاں سے جانے سے پہلے ایک بار تمہیں اور دیکھ لوں۔ رقاصہ کے اس جواب نے سلطانہ کو حیران و پریشان کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دم بخود اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے جواب میں کیا کہے۔
رقاصہ نے ایک گہری سانس لے کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولنے کے بعد بولی، بھگوان کی بڑی کرپا ہے کہ اس نے میری یہ آشا پوری کر دی۔ پھر وہ ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولی، پتہ نہیں تم پر مجھے کیا شک ہے اور کیا سمجھ رہے ہو۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے لوگوں کو حویلی میں سے نکلنے کا راستہ دکھانے کی کوشش کی تھی تو تمہارا خیال غلط ہے۔ حویلی میں سے صرف میں اور میرے یہ تینوں استاد نکلے ہیں۔ اس نے سازندوں کی طرف اشارہ کیا اور باہر آتے ہی میں نے اس دروازے کی کنڈی بند کر دی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو سلطانہ نے دیکھا واقعی دروازے کی کنڈی باہر سے بند تھی۔ رقاصہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اندر تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہم لوگ نکل آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلطانہ ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے تمہاری بات کا اعتبار آ گیا، لیکن مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اور یہ کوئی باتیں کرنے کی جگہ نہیں اور نہ ہی یہ باتیں کرنے کا موقع ہے۔ اس کے دل میں اچانک ہی ایک فیصلہ آیا تھا۔ اس نے رقاصہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سازندوں سے اس نے سخت لہجے میں کہا، تم میں سے کوئی ہمارے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرے لمحے وہ رقاصہ کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے دوڑ پڑا۔ سازندے ہکا بکا وہیں کھڑے رہ گئے اور سلطانہ رقاصہ کو ساتھ لے کر ایک تاریک راستے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ بہت تیز دوڑنے والے مرد بھی اس معاملے میں سلطانہ کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے، مگر رقاصہ سلطانہ کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ گو کہ اس کی کلائی سلطانہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ گھسٹ نہیں رہی تھی اور نہ ہی سلطانہ کو اپنے ساتھ کھینچتے یا ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی رفتار کم کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ بھی گویا سلطانہ ہی کی طرح ہوا کے دوش پر اڑی جا رہی تھی۔ سلطانہ اس بات پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ 2-3 منٹ میں ہی وہ آبادی سے دور نکل آئے۔ پھر سلطانہ ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ہی ایک چھوٹے سے میدان میں ایک درخت سے ایک گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ سلطانہ کے ایک ساتھی نے منصوبے کے مطابق گھوڑا وہاں پہنچا دیا تھا۔ سلطانہ نے گھوڑا درخت سے کھولا اور چھلانگ لگا کر اس پر سوار ہو گیا۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ وہ رکاب میں پاؤں پھنسا کر گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا تھا، بلکہ گھوڑے سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر چھلانگ لگاتا تھا اور گھوڑے کی پشت پر پہنچ جاتا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کئی نے اس کے انداز کی نقل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سلطانہ کی اس قسم کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کے ساتھی اسے چھلاوا بھی کہتے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد سلطانہ نے ہاتھ بڑھایا۔ رقاصہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور رکاب میں ذرا سا پاؤں پھنساتے ہوئے پلک جھپکتے میں یوں گھوڑے پر سوار ہو گئی جیسے اس کا جسم پرندوں کی طرح سبک ہو۔ وہ سلطانہ کے پیچھے بیٹھی تھی اور اس نے دونوں بازو سلطانہ کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے گداز وجود کی قربت نے سلطانہ کے وجود میں شرارے سے بھر دیے۔ اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا اور رقاصہ کی موجودگی کی طرف سے اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تاروں بھرے آسمان تلے رات کے سناٹے اور ملجگے اندھیرے میں گھوڑا چند ہی لمحے بعد ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس باغ تک پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھیوں کے گھوڑے موجود تھے۔ وہ سب بھی کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ گئے تھے اور باغ میں داخل ہونے ہی والے تھے۔ سلطانہ کے گھوڑے پر رقاصہ کو دیکھ کر بھورا اندر جاتے جاتے رک گیا اور حیرت سے بولا، اسے کیوں اٹھا لائے ہو؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ انہوں نے آج تک ڈکیتی کی 20 وارداتیں کی تھی اور ان کے دوران کتنی ہی حسین عورتیں ان کی نظروں سے گزری تھی، لیکن سلطانہ سمیت ان میں سے کسی نے بھی کسی کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ان میں سے کسی نے کبھی کسی عورت کے ساتھ دسترازی بھی نہیں کی تھی۔ یہ تربیت سلطانہ نے ہی اپنی ساتھیوں کو دی تھی اور ان کے لیے گویا ایک قسم کا اصول مقرر کر دیا تھا کہ ڈاکہ ڈالتے وقت انہیں صرف مال و زر سے ہی مطلب ہونا چاہیے، کسی اور چیز سے نہیں۔ کسی عورت کی طرف انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہے، خاص طور پر گھریلو اور شریف عورت کی طرف۔ لیکن آج کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے سلطانہ نے اپنا ہی بنایا وہ اصول توڑ دیا ہو۔ سلطانہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا اور فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اسے خود بھی صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ
وہ رقاصہ کو کیوں ساتھ لے آیا تھا؟ شاید لاشعور میں موجود کوئی بے عنوان خواہش اس پر غالب آ گئی تھی۔ اس کی مشکل رقاصہ نے ہی آسان کر دی۔ سلطانہ کے بجائے وہ بول اٹھی، سلطانہ مجھے اٹھا کر نہیں لایا، میں خود اس کے ساتھ آئی ہوں۔ اس کا یہ جواب بھورے سمیت شاید سلطانہ کے سب ساتھیوں کے لیے حیران کن تھا۔ وہ سب خاموش رہے تو سلطانہ بے تابی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ہمیں جلد ہی یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھیوں کو شاید احساس ہوا کہ سلطانہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے باغ میں گئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر آ گئے۔ ایک چھوٹے سے فوجی دستے کی طرح وہ اکٹھے تیزی سے اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے یرغمالیوں کو رکھنے کے لیے عارضی طور پر خیمہ لگایا تھا۔ سلطانہ سب سے آگے تھا۔ وہ ابھی مراد آباد کی حدود سے نکلے نہیں تھے جب انہیں تاروں کی مدھم روشنی میں بہت دور ایک عمارت کا حویلہ سا نظر آیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دھندلے افق پر کسی نے سیاہ رنگ سے کوئی تصویر بنا دی ہو۔ سلطانہ نے گھوڑے کی رفتار کم کی، پھر اسے روک دیا۔ اس کے ساتھی بھی رکتے رکتے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا تم بتا سکتے ہو یہ جو پرچھائی سی نظر آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ سلطانہ نے پوچھا۔ یہ مراد آباد جیل ہے، بھورے نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک پہچانا تم نے، سلطانہ نے داد دینے کے انداز میں کہا۔ اس کے سارے ساتھیوں میں شاید صرف بھورا اور گنجندر ایسے نوجوان تھے جو پورے روہیل کھنڈ کے چپے چپے سے واقف تھے۔ باقی لوگ بھی جگہوں اور راستوں سے تو کافی واقف تھے، لیکن بھورے اور گجندر کا تو بہرحال جواب نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس اتنے گرنیڈ موجود ہیں کہ ہم چاہیں تو پوری جیل کو اڑا دیں، اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں واقعی ایسا کر گزروں۔ سلطانہ عجیب سے لہجے میں بولا، لیکن میں صرف ان قیدیوں کے بارے میں سوچ کر رک جاتا ہوں جو اس میں بند ہیں۔ ان میں سے نہ جانے کتنے بے گناہ ہوں گے اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اپنے گناہ، جرم یا دوش سے زیادہ سزا کاٹ چکے ہوں گے، مگر ابھی ان کی رہائی نہ جانے کتنی دور ہوگی۔ پھر اس نے گویا اپنے سینے میں بھڑکتی آگ کی تپش کم کرنے کے لیے گہری سانس لی اور گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، مجھے اس عمارت سے اور اس جیسی ساری عمارتوں سے سخت نفرت ہے، مجھے تھانے کچہریوں سے بھی سخت نفرت ہے۔ میرا بس چلے تو میں ان سب عمارتوں پر بلڈوزر پھروا دوں، انہیں بالکل چپٹا کر دوں، زمین کے برابر کر دوں۔ یہ مجرموں اور دوشیوں کو سزا دینے، انہیں ٹھیک کرنے یا ان کے ساتھ انصاف کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو انہیں اور بھی بڑے اور پکے مجرم بنانے کے کارخانے ہیں۔ یہاں دن رات انسانوں پر ظلم ہوتا ہے اور ان کی چیخیں بھی پتھر کی طرح ان دیواروں کے اندر ہی گھٹ کر رہ جاتی ہیں، کوئی بھی انہیں سن نہیں پاتا۔ یہ جگہ مجھے زمین کے سینے پر ناسور کی طرح لگتی ہیں۔ ہم سب بھی یہی کچھ سوچتے ہیں اور یہی محسوس کرتے ہیں، بھورا دھیمے لہجے میں بولا۔ سلطانہ نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ اس کے ساتھی ایک بار پھر اس کے پیچھے چل پڑے۔ منصوبے کے مطابق وہ اس وقت دوسرے راستے سے واپس جا رہے تھے۔ وہ آئے کسی اور راستے سے تھے۔ ہر واردات کے سلسلے میں ان کا یہی طریقہ ہوتا تھا، وہ آتے کسی اور راستے سے تھے، جاتے کسی اور راستے سے تھے۔ اس وقت انہیں جیل سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر بہتی ہوئی نہر کے قریب سے گزرنا تھا اور پھر نہر کا پل عبور کرنا تھا۔ وہ بھی نہر کے قریب پہنچے ہی تھے کہ نے جیل کی طرف سے 2 متحرک سایوں کو ملجگے اندھیرے میں حرکت کرتے دیکھا۔ ان کے آگے 2 بتیاں بھی حرکت کر رہی تھی۔ سلطانہ نے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب نہر کے کنارے قطار در قطار موجود درختوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ کچھ دیر میں ان کی تیز نگاہوں نے دیکھ لیا کہ وہ دراصل 2 سائیکل سوار تھے جن کے کندھوں پر بندوقیں لٹکی ہوئی تھی، اور وہ شاید آپس میں باتیں کرتے دھیرے دھیرے سائیکل چلاتے کسی قریبی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ سلطانہ کے ساتھیوں کو حیرت تھی کہ سلطانہ وہاں کیوں رک گیا تھا اور ملجگے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں سائیکل سواروں کی جانب کیوں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سائیکل سوار نہر کے ساتھ ساتھ پگ ڈنڈی پر ان لوگوں کے کافی قریب آ گئے تو ان کے خدوخال واضح ہو گئے۔ وہ 2 باوردی سپاہی تھے جن کے کندھوں پر توڑے دار بندوقیں لٹکی ہوئی تھی، اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ سلطانہ کے ساتھیوں کو اس وقت مزید حیرت ہوئی
جب سلطانہ نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر ان دونوں سائیکل سواروں کو گھیرے میں لے لیں جو شاید جیل کے محافظوں میں سے تھے۔ وہ شاید جیل میں ڈیوٹی دے کر گھر واپس جا رہے تھے۔ بہرحال سلطانہ کے ساتھیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ سلطانہ خود سب سے پہلے درختوں کی اوٹ سے نکل چکا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور کچی مگر سخت زمین پر ان کی ٹاپوں کی مدھم آوازوں سے سائیکل سوار بری طرح چونکے۔ اس سے پہلے شاید گرد و پیش کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں تھی۔ شاید اس طرح اس حصے میں سفر کرنا ان کا روز کا معمول تھا۔ اچانک ہی انہوں نے اپنے آپ کو 25 گھوڑوں کے گھیرے میں پایا تو وہ بدحواسیوں میں سائیکلوں سے نیچے گر پڑے۔ ان کی بندوقیں بھی زمین پر گر گئی اور ان کے حواس نے اس حد تک ان کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ انہیں اٹھانے کی کوشش ہی کر لیتے۔ وہ درندوں میں گھرے ہوئے شکار کی طرح وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، جیسے فرار کا راستہ تلاش کر رہے ہوں، لیکن 25 گھڑ سواروں کے درمیان بھلا فرار کا راستہ کہاں مل سکتا تھا؟ اسے کہتے ہیں انسان کا نصیب۔ سلطانہ گہری سانس لے کر بولا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کے راستے پر کب کسی سے ٹکرا جائے۔ تھوڑی دیر پہلے تک میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس علاقے میں اس وقت کسی سے میرا سامنا ہو جائے گا۔ میں تو یہ سوچ سکتا تھا کہ پولیس سے ہمارا سامنا ہو سکتا ہے، پولیس مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس راستے پر وہ پرانے دوست پولیس والے مل جائیں گے۔ کہنے کو تو سلطانہ نے لفظ دوست استعمال کیا تھا، لیکن اسے ادا کرتے وقت اس کے لہجے میں زہر سمٹ آیا تھا۔ اس کے ساتھی حیرت سے کبھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی ان دو پولیس والوں کی طرف۔ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب حیران اور پریشان بھی تھے۔ سلطانہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے جب انہیں دور سے دیکھا تو مجھے ان کی صورت ذرا بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے گواہی دی کہ یہ میرے پرانے دوست ہیں۔ اسی لیے میں رک گیا، ورنہ ہم یہاں سے گزرتے چلے جاتے، انہیں ہمارے بارے میں پتہ بھی نہ چلتا۔ سلطانہ کی بات سن کر دونوں سپاہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خاص طور پر سلطانہ کی طرف دیکھنے لگے تھے، لیکن ان کے لیے اس ملجھے اندھیرے میں صحیح طور پر دیکھنا شاید ممکن نہیں تھا، جبکہ ڈاکوؤں کو اتنی معمولی روشنی میں کچھ دور تک کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے باوجود صادق نے چکور ڈبے جیسی ایک فلیش لائٹ آن کر لی جو اس کے پاس موجود تھی۔ اسے وہ سب لوگ بیٹری کہتے تھے۔ سلطانہ نے شاید اس لیے دونوں سپاہیوں کے چہرے پر روشنی ڈالی کہ سب ساتھی اچھی طرح انہیں دیکھ لیں۔ وہ چہرے ان سب کے لیے اجنبی تھے۔ وہ دونوں بھاری جسامت کرخت صورت سے کانسٹیبل تھے، لیکن اس وقت ان کے چہروں کی کرختگی خوف اور دہشت میں چھپ گئی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ دونوں کون ہیں، تم انہیں نہیں پہچان سکتے، سلطانہ نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا، کیونکہ تمہیں کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔ سلطانہ ڈاکو کی زندگی کے بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔